السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین ابتعثہ بالدور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ اغصانها معتدلة وثمارها متعدلة مولده بمکہ وہجرته بطائبہ علا بها ذکره وامتد منها صوته ارسله بحجة کافیہ ومعزة شافیہ ودعوة متلافیہ اظہر به الشرائع المجہولہ وقمع به البدع المدخولہ وبین به الاحکام المفصولہ فمن یبتغ غیر الاسلام دینا تتحقق شقوته وتنفسم عربته وتعظم كبوته ويكن مأبه إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صلوات اللهم صل على يا علي اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، الحمدللہ ذکر و فکر کے 5ویں مرحلے میں داخل ہوئے. یہ نظام ہدایت ہے. انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے، کتابیں نازل کی. یہ کائنات ویران رہتی، یہ حیات بیکار ہوتی، یہ مناظر کوئی دیکھنے والا نہ رکھتے، یہ مٹی اپنی تنہائی سے بیزار ہو جاتی، یہ اشجار اپنی بہاروں کو شرمندہ ہو جاتے، یہ زندگی سج نہ پاتی، یہ حیات بڑھ نہ پاتی. اگر آدم نہ آتے تو قریہ نہ ہوتا، قصبہ نہ ہوتا، گاؤں نہ ہوتے، شہر نہ ہوتے، وسائل نہ ہوتے، مسائل نہ ہوتے، زندگی ویران رہتی، حیات بے جان رہتی، نہ کوئی ماضی ہوتا، نہ کوئی حال ہوتا، نہ کوئی مستقبل ہوتا. آدم آدمیت میں پہلے ہیں، مخلوقات میں چوتھے ہیں. آدم آدمیت میں پہلے ہیں اور مخلوقات میں چوتھے ہیں. پہلی منزل پتھروں کی ہے، دوسری منزل درختوں کی ہے، تیسری منزل جانوروں کی ہے. پتھر جمادات، درخت نباتات، جانور حیوانات، اور اس کے بعد انسان. تو پتھر ہے جس میں صلاحیت نمو نہیں ہے، جہاں رکھیں گے پڑا رہے گا. اس سے اوپر درخت ہے، اگتا ہے، کہیں چٹیل میدانوں میں نظر آئے گا، کہیں آپ کو پہاڑوں پہ نظر آئے گا. تیسری منزل جانور کی ہے. اس کے پاس عقل نہیں ہے، اس کے پاس شعور نہیں ہے، اس کے پاس تمیز نہیں ہے. جس کھیت کو چاہتا ہے چر جاتا ہے، جس باغ میں چاہتا ہے گھس جاتا ہے. تو پہلی منزل پتھر، دوسری منزل درخت، تیسری منزل جانور. اور اب عقل آئی ہے تو چوتھے پر. موڈ خراب ہے آپ کا بھائی. اب تو سلسلہ شروع ہو رہا ہے. پوری طاقت سے میرے ساتھ رہنا.
تو ہدایت نہ پتھر کو چاہیے، نہ درخت کو چاہیے، نہ جانور کو چاہیے، جہاں عقل آئی وہیں سے ہدایت شروع ہوئی۔ اور اب سورہ حدید میں آواز دی، اللہ اے اللہ کہتا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ہم نے ابراہیم کو رسول بنایا، ہم نے نوح کو رسول بنایا، اور ہم نے ان کی نسل میں نبوت بھی رکھی ہے، کتاب بھی رکھی ہے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ ہو جائیں تو مجھے آسانی ہوگی، آپ جی یہ سلامت رہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو رسول بنایا، نوح کو رسول بنایا، اور ان کی نسل میں ہم نے نبوت بھی رکھی ہے اور کتاب بھی رکھی ہے۔ اللہ ہے اللہ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، تو کچھ وہ تھے جو ہدایت پہ آ گئے تھے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثریت تھی جو فاسقوں کی تھی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہے سورہ حدید۔ اور اب اللہ پھر بولا بھئی کمال ہو گیا، اور اب اللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ، اور اب سورہ نحل میں کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ہر قریے میں، ہر گاؤں میں، ہر زمین میں، ہر خطے میں رسول بھیجے، اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ کہتے تھے اللہ کی طرف آؤ۔ تو کچھ وہ تھے جو ہدایت پہ آ گئے، کچھ وہ تھے جو گمراہ ہو گئے، اور پھر اللہ کہتا ہے بڑے پڑھے لکھے لوگ سورہ بقرہ میں کہتا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ہم نے موسیٰ کو فرقان عطا کیا، کہ توریت عطا کی، کتاب عطا کی، تاکہ تم ہدایت پہ آ جاؤ۔ اور پھر سورہ بقرہ میں کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا، یہ ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے۔ اور پھر سورہ نحل میں کہتا ہے وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ میرے محمد ہم نے اس قرآن کے تیرے اوپر اتارا، قرآن ہمارا ہوگا، بیان تیرا ہوگا۔ جی آپ جی سلامت رہے۔ آپ جی آپ نتیجہ آئے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے، رزلٹ اب تو نکلے گا ان آیتوں کا۔ بھائی کمال ہو گیا میرے ساتھ رہنا۔ تو اللہ کہتا ہے میرے حبیب، میرے طٰہٰ، میرے یاسین، ہم نے قرآن دیا ہے تجھے، تو آخری نبی ہے، اب تیرے بعد کسی نبی کو نہیں آنا، تیرے بعد کسی کتاب کو نہیں آنا۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ اور کافر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس محمد کو ختم کر دیں گے، یہ شاعر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، اور اس کی جو کتاب ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے، ہم اس کو بھی ختم کر دیں گے۔ اللہ رحمان رحیم، یہ کافر کہہ رہے ہیں کہ نہ تیرے محمد کو چھوڑیں گے، نہ تیرے قرآن کو چھوڑیں گے۔ تو اب تیرا انتظام کیا ہے، تیرا سسٹم کیا ہے، تو بچائے گا کیسے؟ کہا مجھے جوہری پڑھ سورہ انعام، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما۔ آپ آواز تیز کریں اس کی، یہ آگے پیچھے نہ کیا کریں، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، بار بار آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں۔ پہنچ رہی ہے بات میری؟ میرے ساتھ نا، آپ یہیں پہ چھوڑ دیں اس کو، بالکل اس کو چھڑیے گا مت اس کو۔ آپ جی یہ سلامت رہے۔ بھائی کمال ہو گیا، کیا ہے اللہ کا سسٹم کیا ہے، کیسے بچائے گا؟ میں موڈ تو نہیں خراب ہے؟ پہنچ رہی ہے بات، اب فیصلہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا کمال ہو گیا، اولئک سورہ انعام، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین۔ اللہ کہتا مت گھبراؤ، ہم نے جنہیں نبوت دی ہے، کتاب دی ہے، رسالت دی ہے، اگر ساری دنیا مل کے ان کی مخالف ہو جائے اور ان کا انکار کرے تو ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ہم نے ایک قوم رکھی ہے جو ان کی حفاظت کر رہی ہے، لیسوا بہا بکافرین، اور وہ ایسی قوم ہے جو ماضی میں بت پرست نہیں تھی۔ ایسی قوم ہے جی ہے۔
صلی علی محمد و آل محمد. ہم نے آپ جی یہ سلامت رہیں. بھئی یہ آیتیں اب یہ بچے جو جوان نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ اس کو اپنے ذہن میں ذہن و دل و دماغ میں فیڈ کر لیں, یہ آپ کو جواب دینے کے لیے کام آئے گی. اللہ کہتا ہے فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین, ہم نے ان کی حفاظت کے لیے ایک ایسی قوم رکھی ہے جو ماضی میں بتوں کی پجاری نہیں تھی. مالک یہ کراچی کے پڑھے لکھے مومن ہیں, جوان نوجوان, تو نے قوم کہا ہے, اب کہاں سے پتا چلے کہ یہ قوم ہے کون جو محمد کی حفاظت کر رہی ہے اور قرآن کی حفاظت کر رہی ہے؟ کیسے پتا چلے کہ یہ ماضی میں جو ماضی کے اندر جو کبھی کافر نہیں رہے, جو محمد کی حفاظت کر رہی ہے, قوم ہے کون؟ کہا پڑھ, صبح کمال ہو گیا, پڑھ پھر سورہ فرقان. قال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ وَأَعَانَهُ قَوْمٌ آخَرُونَ. اللہ کہتا ہے یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم محمد کو بھی مٹا دیں گے, اس کی کتاب کو بھی مٹا دیں گے. وَأَعَانَهُ قَوْمٌ آخَرُونَ, لیکن ہم کیا کریں کہ ایک قوم ہے جو برابر محمد کی حفاظت کر رہی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ کافر محمد کے سامنے آ سکتا ہے, محمد کو فیس کر سکتا ہے, لیکن اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو محمد کی حفاظت کر رہی ہے. مالک اب رات سے پردہ اٹھا دے, سسپینس ختم کر دے, بتا دے اس قوم کی نشانی کیا ہے. کہا پڑھ سورہ مائدہ, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. مت گھبراؤ, تم پلٹنا چاہتے ہو پلٹ جاؤ, ہم نے بھی طے کیا ہے ہم ایسی قوم کو لائیں گے جو اللہ سے پیار کرے گی, اللہ اس سے پیار کرے گا. اب جہاں یہ مل جائے کہ اللہ اس سے پیار کرے, وہ اللہ سے پیار کرے, وہی قوم ملے گی. تو کھولو بخاری شریف, میرے محمد نے کہا لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار, کل اس کو علم دوں گا جس سے اللہ پیار کرے گا, اللہ اس سے پیار کرے گا. یا رسول اللہ, اب شروع ہو گئی, اب شروع ہو گیا ہے یار. آپ جی یہ سلام, باہر بھی بات پہنچ رہی ہے بھائی, باہر کے ہاتھ کھولیں گے تو میں آگے بڑھوں گا نا. اب آپ جی پاک پروردگار ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کسی کا محتاج نہ کرے. اب شروع ہو گئی میری مجلس, بھائی کمال ہو گیا. اللہ کہتا نہیں, بڑے پڑھے بخاری شریف, وڈا مانو وڈے لوگ وڈیا گلا, بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. کل میں اس مرد کو علم دوں گا جو کرار ہوگا, جو کرار ہوگا, بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا, غیر فرار ہوگا, نہ بھاگنے والا ہوگا. اچھا بھائی کمال ہو گیا, بڑے پڑھے لکھے لوگ جب بڑھ بڑھ کے حملہ کرے گا تو پتا ہے نا کہ بھاگے گا نہیں. یہ الگ سے کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ وہ بھاگے گا نہیں, حملہ کرے گا بھاگے گا. جب حملہ کرے گا تو بھاگے گا نہیں, پتا ہے. ایک بھائی کمال ہو گیا, ایک صاحب آئے, میں نے کہا بہت بڑے عالم ہیں مگر یہ چور نہیں ہے. یہ بہت بڑے عالم ہیں مگر چور نہیں ہے. تو آپ کہیں گے یہ کیسا انٹروڈکشن ہے, یہ کیسی تعریف ہے؟ بھائی عالم ہے تو چور نہیں ہوگا, لیکن اگر چوروں کا معاشرہ ہو تو پھر بتانا پڑے گا کہ یہ عالم ہے چور نہیں ہے. اللہ کہتا ہے وہ کرار ہے, غیر فرار نہیں ہے, اس لیے کہ ماحول بھاگنے والوں کا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا بھی ٹھہر جا, بڑے 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 پڑھے لکھے لوگ, آپ جی سلامت رہے, موڈ تو نہیں خراب ہوا. اچھا بھائی کمال ہو گیا, بڑے پڑھے لکھے لوگ. ایک قوم ہے جو محمد کی ہے حفاظت کر رہی ہے. کہتے تم تو کہہ رہے ہو ولی ہے,
اللہ کہہ رہا ہے قوم ہے. اللہ کہہ رہا ہے قوم ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مولا علی ہیں. بھائی کمال ہو گیا. تمہارے لیے تو پکا قرآن کافی ہے, تو چلو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ قوم اللہ کس کو کہتا ہے. بھائی آیت کہہ رہی ہے کہ قوم ہے, اور بخاری شریف کہہ رہی ہے کہ وہ علی ہے جس کو اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ اسے محبت کرتا ہے. تو قرآن میں تو نام نہیں ہے علی کا, قرآن میں تو قوم ہے. تو بھائی کھولو پھر سورہ نحل. اللہ کہتا انا ابراہیم کان امتن, ابراہیم امت ہے, ابراہیم امت ہے, اکیلا ہے مگر امت ہے. بھائی کمال ہو گیا. ابراہیم ہے کعبہ بنانے والا, تو عقل کے اندھو کعبہ بنانے والا امت بن سکتا ہے, کعبے میں آنے والا قوم نہیں ہوگا. آپ جی ہیں. اچھا بھائی کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ. خیبر کی جنگ ہے یہودیوں سے. کس سے ہے؟ یہودیوں سے. خیبر کی جنگ کس سے ہے؟ یہودیوں سے. اب میں پھر 5ویں سورے کی آیت پڑھ رہا ہوں. اب نہیں چھوڑوں گا. آیتیں بہت ہیں آج میرے پاس, ہر روز ہوتی ہیں, آج ایکسٹرا آرڈنری ہے. لیکن آپ کے سر اٹھیں گے اور ہاتھ کھولیں گے تو میں سناؤں گا. میں کوئی قصہ کہانی سنانے نہیں آیا. میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہوں. ان کے پاس قرآن رہے, آرگومنٹ رہے, دلیل رہے, حجت رہے. جب یہ سامنے والے کو دکھائیں کہ ہاں یہ آیت ہے, یہ سورہ ہے, یہ آیت ہے, یہ سورہ ہے, تو میں پھر پڑھوں سورہ مائدہ 5واں سورہ. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, موڈ نہ خراب کرنا, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم. خبردار ایمان والوں, مومنو, یہودی سے مدد مت مانگنا. خبردار مومنو, یہودی سے ہیلپ نہ لینا, عیسائی سے ہیلپ نہ لینا. اگر تم نے یہودی سے مدد مانگی, ومن یتولہم منکم فانہ منہم, اگر تم نے یہودی سے مدد مانگی تو تم یہودی ہو. اگر عیسائی سے مدد مانگی تو عیسائی ہو. اللہ نے فارمولا دے دیا کہ جو یہودی سے مدد مانگے وہ یہودی ہے, جو عیسائی سے مدد مانگے وہ عیسائی ہے. ساری زندگی میرے نبی نے میرے ابو طالب سے مدد مانگی. اب یا آیت بچا لو یا رسالت بچاؤ. باہر تک مل کے. قرآن صلی علی محمد و آل محمد. یہ بھائی کمال ہو گیا. پھر پلٹے بھائی کمال ہو گیا. آپ جی موڈ تو نہیں خراب ہوا؟ اب پھر پلٹے. وہ قوم ہے, وہ قوم خیبر کے میدان میں ملی, مکے میں ملی. مالک کیا اب مکے اور خیبر کے میدان تک رہے گی؟ کہا نہیں, یہ قوم دنیا سے شروع ہوئی ہے, قیامت تک جائے گی. اب میں پھر آیتیں پڑھ رہا ہوں. پھر اب آیت پورا پیراگراف سنا رہا ہوں. سورہ بھائی کمال ہو گیا. سورہ تحریم میں اللہ کہتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اللہ قیامت میں اپنے محمد کی بڑی عزت رکھے گا.
والذین آمنوا معہ، اور اس کی بھی بڑی عزت رکھے گا جو محمد کے ساتھ ایمان لایا ہے. موڈ خراب ہو گیا. آپ جی میں اللہ اس مجمع کو سلامت رکھے، اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو محفوظ رکھے کہ بچے اب ترجمہ بھی سمجھ رہے ہیں. اللہ قیامت میں اپنے محمد کی بڑی عزت رکھے گا، اکیلے محمد کی نہیں. والذین آمنوا معہ، اس کی بھی بڑی عزت رکھے گا جو محمد کے ساتھ ایمان لایا ہے. بھائی ہم کراچی والے محمد پر ایمان لائے، سعودی عرب والے محمد پر ایمان لائے. کمال ہو گیا، دنیا کا ہر مسلمان محمد پر ایمان لایا. یہ اکیلا ہے جو محمد پر ایمان نہیں لایا، محمد کے ساتھ ایمان لایا. یہ اب مزاج بن گیا قرآن سننے کا. ماشاءاللہ آپ جی یہ سلامت رہے. آپ جی دیکھا میں یہ آپ نے ٹیکنیکل آیت دیکھی، والذین آمنوا معہ، ساتھ ہے وہ محمد کے. اب بھائی کمال ہو گیا. اب وہ جو حشر کے میدان میں آئے گا، میدان محشر میں محمد کے ساتھ آئے گا، اس کی شان کیا ہوگی؟ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اس کا نور اس کے سامنے اور اس کے دائیں طرف چل رہا ہوگا. وہ ایمان والا، وہ نور والا جب محمد کے ساتھ میدان حشر میں آئے گا، ساتھ ساتھ ہے، اس کا نور اس کے آگے ہوگا، اس کے دائیں طرف ہوگا. کمال ہو گیا. اب سورہ حدید پھر یوم یقول المنافقون والمنافقات. اب پیراگراف ہے. اللہ آپ کو وہ جو نور والا ہے، وہ نور والا چل رہا ہے، بڑی شان سے چل رہا ہے میدان محشر میں، بڑی شان ہے اس کی. یوم یقول المنافقون والمنافقات، تو منافق مرد چیخیں گے، منافق عورتیں چیخیں گی. للذین آمنوا، اور کہیں گے اس ایمان والے سے، اس نور والے سے، انظرونا، ذرا بھائی رک جاؤ، ہماری حالت بڑی خراب ہے. قرآن تو کسی کو نہیں چھوڑتا. وہ منافق کہہ رہے ہیں اس نور والے سے، انظرونا، بھائی رک جاؤ. منافق خالی منافق مرد ہے نہیں، یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد بھی ہیں، منافق عورتیں بھی ہیں. پورے قرآن میں مسلمین کے ساتھ مسلمات نہیں کہا، کافرین کے ساتھ کافرات نہیں کہا، اس لیے کہ کافرین میں کافرات ہے، مسلمین میں مسلمات ہے. لیکن جہاں الگ کہا منافق مرد ہوں گے، منافق عورتیں ہوں گی، تو یہ الگ سے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہوگی اللہ کی نگاہ میں کوئی وی آئی پی منافق عورت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات میرے بچوں؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب آگے بڑھو، آگے بڑھو. وہ منافق مرد چیخیں گے، منافق عورتیں چیخیں گے. للذین آمنوا، اور اس ایمان والے سے کہیں گے انظرونا، ذرا رک جاؤ، نقتبس من نورکم، اپنا تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو، اپنا تھوڑا سا نور. نقتبس من نورکم، اپنا تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو. ہم بہت آج پھنسے ہوئے ہیں، ہم نے بڑی منافقت کی ہے، لیکن تم تو نور والے ہو نا، آج تم تھوڑا سا نور ہمیں دے دو. وہ نور والا منافقوں کو دیکھے گا. قیل ارجعوا وراءکم، اور ان منافقوں سے کہے گا پرے ہٹو، واپس دنیا میں جاؤ، واپس دنیا میں جاؤ. ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس منافقوں دنیا میں جاؤ، اور جنہیں اپنا پیر مانتے تھے ان سے بھیک میں لے کے آؤ. کوشی بات یار. اچھا ایک سوال ہو گیا، آگے بڑھوں یا چھوڑ دوں؟ یہاں پہ میں یو ٹرن نہیں لوں گا، یو ٹرن نہیں لوں گا. سب مل کے بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بھائی یہ جو درود ہے نا، اس کی قدر کریں. آل محمد کو ہمارے درود کی احتیاج نہیں ہے. ترجمہ کیا ہے؟
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اے اللہ محمد والے محمد پر رحمت نازل کر، تو کیا میرے اور آپ کے کہنے سے اللہ رحمت نازل کرتا ہے ان پہ؟ کیا میرے آپ کے کہنے سے اللہ محمد والے محمد پر رحمت نازل؟ وہ تو ہے ہی رحمت للعالمین، تو میرے آپ کے کہنے سے کیا اللہ رحمت نازل کرے گا؟ کہا نہیں بھائی، پھر مطلب کیا ہے؟ ایک حوض ہے جس میں پانی فل ہے، حوض میں پانی فل ہے، جب ایک جگ پانی ڈالو گے تو چھلک کے باہر آئے گا، وہاں رحمتیں فل ہیں، جب آپ درود بھیجتے ہیں تو رحمت چھلک کے آپ پہ آتی ہے۔ اگر ہاتھ نہیں کھل پا رہے سر ہی ہلا دو، آپ جی سلامت رہے، آپ جی ہیں۔ میں نے قرآن پڑھا، کوئی ادھر ادھر کی کہانیاں نہیں سنائی آپ کو، سنائی کوئی کہانی نہیں سنائی، آگے بڑھوں گا چھوڑ دوں؟ اب آگے حشر سنو بھائی، کمال ہو گیا، بڑے پڑھے، وہ اس نے کیا کہا نور والے نے؟ ارجعوا وراءکم، جاؤ دنیا میں جاؤ، فالتمسوا نورا، جن کو اپنا پیر و مرشد مانتے تھے نا، ان سے جا کے نور کی بھیک لے کے آؤ، آج ہم سے مانگ رہے ہو نور۔ اب اللہ بولا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اللہ نے اس نور والے اور منافق کے درمیان دیوار کھینچ دی، لَهُ بَابٌ، اس میں دروازہ بنا دیا، بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، دروازے کے اندر رحمت ہے، نور والا ہے، اور دروازے کے باہر عذاب ہے۔ کمال ہو گیا، عذاب رحمت کے پہلو میں ہے۔ ایک دیوار ہی کا تو فاصلہ ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے اس طرف رحمت ہے، اس طرف عذاب ہے، درمیان میں دیوار اور دروازہ ہے، اور اب پیچھے سے وہ منافق چیخا اور چیخ کے کہنا ینادونہم، پکارا اس نور والے کو، دنیا میں کہتے تھے یا علی مدد حرام۔ بھائی اگر آپ کا موڈ ہے تو ہاتھ کھول کے پوری طاقت سے سنے نا، دنیا میں کہتے تھے یا علی مدد حرام، اور اب اللہ کہہ رہا ہے قیامت میں ینادونہم، اس نور والے کو وہ منافق پکاریں گے۔ کمال ہو گیا، اور جملہ سنو کیا کہیں گے، الم نکن معکم، نور والو کیا ہم تمہارے ساتھ دنیا میں نہیں تھے؟ کیا ایک محلے میں گھر نہیں تھا؟ کیا ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے؟ قالوا بلا، وہ نور والے کہیں گے ہاں ہاں دنیا میں تو آپ میرے ساتھ تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، مگر تم نے اپنے نفس کو خود دھوکہ دیا، وتربصتم وارتبتم، اور تم تو دنیا میں شک کرتے رہے، کبھی حدیبیہ میں تو کبھی خیبر میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فیصلہ ہو گیا ہے نا، دیوار ہے، عذاب بالکل پہلو میں ہے رحمت کے، دکھا دیے گا بھئی یہ تو آیت ہے، موڈ خراب ہو گیا۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ، آگے بڑھ جاؤں، پیراگراف مکمل کروں؟ توجہ ہے آپ کی؟ بھائی ہاتھ کھولیں گے تو آگے سناؤں گا میں۔ اب سنو بھائی کمال ہو گیا، اس وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے خود اپنے نفس کو دھوکہ دیا ہے، تم تو دنیا میں شک کرتے رہے، پیچھے لگے رہے ہمیں ختم کرنے کے لیے، تم شک کرتے رہے، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، اور اب سنو وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور سنو منافقوں، تمہیں تمہارے بڑے نے بہکا دیا، پتہ نہیں قرآن کس کی سمجھ میں آ رہا ہے میرے بچوں، کس کے دل میں اتر رہا ہے۔ غرور کہتے ہیں بڑا دھوکہ دینے والا، غرور بڑا دھوکہ دینے والا، تو تمہیں وہ نور والا کہہ رہا ہے تمہیں دنیا میں تمہارا جو بڑا رہبر تھا نا دھوکہ دینے والا، اس نے تمہیں بھٹکا دیا۔ بھائی کمال ہو گیا۔ میں نے پوچھا وہ بڑا دھوکہ دینے والا کون تھا؟ کہنے گے بھئی شیطان تھا۔ اب آپ کی مرضی ہے، اپنے بڑے کا جو چاہے نام رکھ لیں،
پہنچ رہی ہے بات میں کمال ہو گیا. آگے فیصلہ آ رہا ہے قرآن کا. میں قرآن سے ہٹا, بتاؤ مجھے, میں ہٹا قرآن سے. میں بڑے واقعات سنا سکتا ہوں, مجھے بھی یاد ہے بہت سارے واقعات. میں وقت برباد کرنے نہیں آیا, میں صرف قرآن سنانے آیا ہوں. تو پوری طاقت سے ہاتھ کھول کے قرآن ریسیو کرو. اب آگے کا جملہ سنو بھائی, کمال ہو گیا. اب اللہ کہنے لگا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ فِدْيَةٌ مِّنْكُمْ, آج تم سے منافقوں فدیہ نہیں لیا جائے گا. یہ دنیا نہیں ہے کہ پیسے کھلا کے کام ہو جائے, پیسے کھلا کے جنت مل جائے. آج تمہیں پیسہ دے کے تمہیں جنت نہیں ملے گی. اب اللہ بولا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ. سنو منافقوں, یہ جہنم آج تمہارا مولا ہے. چلو منافقوں, یہ جہنم آج تمہارا مولا ہے. میں نے کہا مالک اللہ, یہ جہنم کو مولا کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ امجد جوہری غدیر کے مولا سے بھاگے ہیں, اس مولا میں آ گئے. صلی علی محمد و آل محمد. یار اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا بھئی کمال ہو گیا. اللہ نے کہا ماواکم النار یا مولاکم, یہ جہنم آج تمہارا مولا ہے. کیوں؟ غدیر میں نبی نے کہا تھا من کنت مولا, آگے کیا تھا؟ فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. کہنے لگا بھائی کہا تو تھا پیارے نبی نے, مگر مولا کے ایک معنی ہے چچازاد بھائی. جس کا میں چچازاد بھائی ہوں اس کا یہ علی چچازاد بھائی ہے. کمال ہو گیا. اللہ نے کہا جہنم مولا ہے, چچازاد بھائی کا گھر سمجھ کے چلے جاؤ. پیچھے موڈ خراب ہے آپ لوگوں کا بھائی, موڈ خراب ہوا. ٹرننگ پوائنٹ تو آ گیا. اللہ نے کہا جہنم بھی مولا ہے, تو اپنے چچا کا کزن کا گھر سمجھ کے چلے جاؤ. بڑے پڑھے لکھے لوگ تو مولا کے معنی کا نہیں, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, چچا زاد بھائی نہیں ہے تو مولا کے معنی کیا ہے؟ مولا کے معنی ہے دوست. آپ نے کلپ بھی دیکھی ہوگی, جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علی. موڈ خراب تو نہیں ہے, دیکھی ہے نا یہ کلپ. نبی نے کہا تو تھا 1.25 لاکھ کے مجمع میں, لیکن مطلب اس کا یہ تھا کہ مولا کے بہت سارے معنی ہیں, ایک معنی دوست کے بھی ہیں. تو رسول بتلانے گئے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علی دوست ہے. میں ڈھونڈنے لگا مولا کا مطلب, تو مجھے برادران اہل سنت اپنے بھائیوں کی فقہ کی کتاب میں نکاح کے چیپٹر میں ایک لفظ ملا, اس میں مسئلہ لکھا ہے, فقہی مسئلہ ہے. اب آپ کو نہ سناؤں فقہی مسئلہ کسے سناؤں. بھائیوں نے لکھا ہے ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن مولاہا فنکاحھا باطل. جو لڑکی بھی اپنے مولا کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گی اس کا نکاح باطل ہوگا. تو ہمت ہے جہاں مولا کے معنی دوست ترجمہ کرنے کے. میں نے تو کہہ دیا, جو لڑکی بھی بغیر اپنے مولا کی اجازت کے, ولی کی اجازت کے نکاح کرے گی اس کا نکاح باطل ہے. تو کوئی کرے گا ترجمہ کہ لڑکی کے دوست سے اجازت لی جائے گی؟ کہا نہیں بھائی نہیں, لڑکی کے باپ سے, وہ حاکم ہے اس کا. تو جہاں حاکم سمجھ میں آ گیا, غدیر کا حاکم سمجھ میں نہیں آیا.
جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی حاکم ہے. بھائی کہاں کہا تھا؟ کہاں کہا تھا؟ غدیر میں کہا تھا. غدیر کا میدان تھا، مالک کا فرمان تھا، نزول قرآن تھا، جبریل درمیان تھا، شیطان پریشان تھا. اچھا آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کوئی خطابت دکھا رہا ہوں اس میں پھر آیت پڑھ دیتا ہوں. میں بھی بڑا پکا ہوں، شیطان پریشان تھا. میں ابھی آیت سنا دیتا ہوں. الیوم یئس الذین کفروا، اللہ کہتا ہے جب علی کو مولا بنایا ہے نا نبی نے، الیوم اکملت لکم، اسی کے بعد کی آیت ہے. الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہو گیا. بھائی موڈ خراب نہ کرو، ہاتھ کھولو گے تو آگے بڑھوں گا نا. ہاتھ پوری طاقت سے کھولو. الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہو گیا. تو بھئی فیصلہ تو ہو گیا. لا الہ الا اللہ تھا، کافر مایوس نہیں ہوا. محمد الرسول اللہ تھا، کافر مایوس نہیں ہوا. جیسے ہی علی ولی اللہ آیا کافر مایوس ہو گیا. تو ہمیں پتا چل گیا کہ علی ولی اللہ کہنے سے کافر بھی مایوس ہوتا ہے، منافق بھی مایوس ہوتا ہے. سنا دی میں نے آیت. یہ کرسیوں پہ جو بزرگ تشریف فرما ہے دائیں بائیں حد نگاہ تک، خدا ان کو سائے کو سلامت رکھے، مستدام رکھے. انہوں نے جتنی مجلسیں سنی ہیں اتنی تو میں نے پڑھی بھی نہیں ہوں گی. تو ان سے تو میں دعائیں لے رہا ہوں اور بچوں کے ذہن و دل و دماغ میں آیتیں بسا رہا ہوں. اچھا بھائی کمال ہو گیا. مالک کوثر، ساقی کوثر کا بازو پکڑ کے اہل ولا کو ولا کا جام پلا رہا تھا. کیسے وی آئی پی لوگ ہیں، 3 اسٹار لگے ہوئے ہیں، 3 اسٹار. سارے مسلمان، سارے صحابی، سارے حاجی 3 اسٹار والے سارے کھڑے ہیں. مالک کوثر ساقی کوثر کا بازو پکڑ کے اہل ولا کو ولا کا جام پلا رہا تھا. کوئی اس جام کو مست ہو کے پی گیا، کوئی اس جام کو مست ہو کے پی گیا، کوئی دست بیعت بڑھا کے پی گیا، کوئی بخن بخن کہہ کے بالکل ہی پی گیا. نہیں ابھی نہیں بھائی، میرے ساتھ رہنا، آپ جیے سلامت رہیں. ہم سے پوچھتے ہیں ہمارے بھائی، اور پوچھنا بھی چاہیے، حق ہے پوچھنے کا، سوال کرنے کا ہر ایک کو حق ہے، کہ یہ آپ کا جو کلمہ ہے علی ولی اللہ ہے ووصی رسول اللہ ہے وخلیفتہ بلا فصل، یہ سٹاپ نہیں ہوتا. تو یہ کلمہ آپ کا ہے، گاڑی سٹاپ بھی تو ہو. آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ چھوٹا سا ہے، محمد رسول اللہ چھوٹا سا ہے، اور جب تم اپنے مولا کی ولایت کا اعلان کرتے ہو تو کہتے ہو علی ولی اللہ ہے ووصی رسول اللہ ہے وخلیفتہ بلا فصل. کلمہ کہیں سٹاپ تو کرو. اللہ کی قسم اگر ہمارا کلمہ قرآن میں نہ ملا تو ہم پڑھنا چھوڑ دیں گے. اس ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اب جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے میں اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اس مجلس پہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی قسم، مجھے قرآن کی قسم، مجھے کعبے کی قسم، مجھے انبیاء کی قسم، مجھے 14 معصومین کی قسم، اگر ہمارا کلمہ قرآن میں نہ ملا تو ہم کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں گے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فضل. کھولو سورہ مائدہ. انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی چھوٹا سا. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ ورسولہ، رسول تمہارا ولی. ہم نے کہا محمد رسول اللہ. آیت علی کے لیے آگے بڑھی، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اب معاف کرنا، آیت کو آدھا کرے یا کلمے کو پورا کرے.
علی 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 علی، باہر والے بھی علی 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 علی، آدھا کریں یا پورا کریں؟ علی 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 علی، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد محمد۔ آیت کو آدھا کریں یا کلمے کو پورا کریں؟ موڈ خراب ہو گیا بھائی، کمال ہو گیا، موڈ نہ خراب کرنا۔ یا علی، یا آیت سمجھ میں نہیں آ رہی بتا دو۔ سارا مدینہ چیخ رہا ہے یا علی، یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی بتا دو، یہ رسول کی حدیث سمجھ میں نہیں آتی بتا دو، یہ فتویٰ سمجھ میں نہیں آتا بتا دو، یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا بتا دو، یہ روایت سمجھ میں نہیں آتی بتا دو۔ میں غلام ہوں، میں نے ہاتھ جوڑے، مولا کچھ دنوں کے لیے مدینے سے باہر چلے جائیں تاکہ ان کو ان کی اوقات یاد آ جائے۔ بھائی کمال ہو، بڑے موڈ خراب ہو گیا، موڈ خراب، ہاتھ نہیں باندھنے، یہاں سے لے کے باہر تک پیچھے تک۔ بھائی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی بڑے اچھے تعلقات ہیں، علی ہر ایک کا جواب دیتے تھے، علی ہر ایک کی مشکل کو شائع کرتے تھے، تو علی سے بھی تو پوچھو نہ ایسے نہیں۔ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تعلقات اچھے تھے جبھی تو علی جواب دے رہے تھے، تو آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ تو بھائی میں ایسی باتیں نہیں کرتا، تم علی سے بھی تو پوچھو کہ علی جواب کیوں دے رہے ہیں۔ میں اپنے مولا کی بارگاہ میں آیا، میں نے کہا مولا، یہ آپ کو مولا تو مانتے نہیں ہیں، یہ آپ کو مولا تو مانتے نہیں ہیں، تو آپ ان کا جواب کیوں دے رہے؟ جواب نہ دے کہ امجد جوہری، تو موسیٰ نے اللہ سے مناجات کی اور کہا مالک فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، تو اس کا کھانا پانی بند کر دے، تو اس کا رزق بند کر دے۔ اللہ نے جواب دیا موسیٰ، فرعون نے میری بندگی چھوڑی ہے، میں نے خدائی نہیں چھوڑی۔ علی نے کہا انہوں نے مجھے چھوڑا ہے، میں نے مشکل کشائی نہیں چھوڑی۔ بس ہم کیا پوچھتے ہیں؟ یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جی اچھا واہ، اب اگر ٹائم ہو تو میں اس بریکنگ نیوز پہ ایک آیت پڑھ دوں۔ آپ برادران اہل سنت سے ہمارے بھائی ہیں، اور یہ جو ہماری مجلسیں ہیں، میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ فرقہ واریت کا اظہار نہیں ہے۔ ہم کبھی بھی، میرے والد مرحوم کہتے تھے، ہم کبھی بھی مسلکوں میں تقسیم نہیں کرتے کہ یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ جعفری ہے، یہ زیدی ہے۔ ہمارے یہاں تقسیم فقط ایک ہے، کون علی کا چاہنے والا ہے، کون علی کا دشمن ہے۔ تو میں پڑھ دوں ایک آیت اس بات پہ
किसको अली अच्छा नहीं लगता? पढ़ दूं आयत सूरह भाई कमाल सूरह कलम में अल्लाह कहता है वला तुति कुल्ल हल्लाफिन महीन हमबाजिन मशाइन बिनबी मन्नाइन लिल खैर मुअतदिन असीम उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। अल्लाह कहता है खबरदार ज़नीम की पैरवी ना करना, खबरदार ज़नीम की ताबेदारी ना करना, खबरदार ज़नीम के पीछे ना जाना। ज़नीम का मतलब है जिसके ना बाप का पता हो ना निकाह का पता हो। ये बस ये कुशाई की है, हो गया भाई इसमें पानी बस समेट दिया मैंने बस। होंगी बातें इंशाअल्लाह। शुक्रिया। मैंने दामन बयान को समेट दिया। जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। दीन कामिल हुआ है एलान विलायत अली से, और दीन की हिफाजत हुई है खून हुसैन इब्ने अली से। अकेला हुसैन नहीं है, पूरा घराना लुटा दिया, नाना का दीन बच जाए। उसको भी कुर्बान कर दिया जो शबीह रसूल था। मैंने बड़े बड़े हौज़ा हाय इल्मिया में, जब मैं तालिब इल्म था तो बड़े बड़े हौज़ा हाय इल्मिया के बड़े मुदर्रिसीन से, सुतूह आलिया के मुदर्रिसीन से सुना कि 3 मसाइब 3 रोज़ों पे ना पढ़ना। ज़ैनब की असीरी अली के रोज़े पे ना पढ़ना, सकीना की प्यास अब्बास के रोज़े पे ना पढ़ना, और अकबर का मक्तल हुसैन के रोज़े पे ना पढ़ना। जब जाकिर बड़े उलमा अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो कहते हैं कि जब तुम्हारे सामने कोई मुश्किल आ जाए और तुम्हारे पास उसका हल ना हो तो हुसैन को अकबर का वास्ता देके मांग लो। ये मैंने बड़े उलमा से, उलमाए किबार से सुना है। इतना चहीता बच्चा है ये हुसैन का। कि फल मांगा बाप से, हुसैन ने बेमौसम के हाथ बढ़ाया, जन्नत से फल मंगवा लिया। शहजादी उम्मे लैला कहती हैं कि मैं बिस्तर पे होती, बच्चा झूले पे होता, मैं आधी रात को देखती कोई परछाई है जो अकबर के झूले पे झुकी हुई है। मैंने पूछा मेरे बच्चे के झूले के पास कौन है? आवाज आई उम्मे लैला आहिस्ता बोलो मैं हुसैन हूं। कहा मौला आप आधी रात को झूले के पास क्या कर रहे हैं? वो रो कर कहने लगे लैला अकबर की मोहब्बत मुझे सोने नहीं देती। बस ये सोच के पुरसा देना, ये सोच के पुरसा देना कि अरबाब जिक्र जिन्होंने मक्तल लिखा, मजालिस लिखी, किताबें लिखी, वो कहते हैं कि अकबर के मसाइब पे आहिस्ता ना रोना, रोना ना आए तो परवरदिगार से रोना मांगो, लेकिन अकबर के मसाइब पे आहिस्ता ना रोना। सबब भी लिखा है उन्होंने। सबब यह है कि जब जाकिर अकबर के मसाइब पढ़ता है तो कब्र में हुसैन तड़पने लगते हैं। इतना चहीता बच्चा है,
اتنا لاڈلا بچہ ہے حسین کا. جملہ سنو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، وہ نیزہ، جملہ سننا، جس پر حسین کا سر تھا وہ خولی کے پاس تھا، اور وہ نیزہ جس پر اکبر کا سر تھا وہ حسین ابن نمیر کے پاس تھا. خولی کہتا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جس طرف اکبر کا سر جاتا تھا حسین کا سر اس طرح مڑ جاتا تھا. خولی کی بیوی کا نام ہے ثعلبیہ. یہ شہزادی زینب کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے آتی تھی، محبت کرتی ہے حسین سے. جب علی کی شہادت کے بعد بنی ہاشم نے طے کیا کہ ہم واپس مدینے جائیں گے تو ثعلبیہ آئی شہزادی زینب کے پاس اور کہنے لگے بی بی مجھ سے وعدہ کر کے جائیں جب آپ دوبارہ کوفے آئیں گی تو میرے گھر پہ قیام کریں گی. بی بی نے کہا ثعلبیہ میں تجھ سے وعدہ نہیں کر سکتی، میں جب آؤں گی اپنے بھائی کے ساتھ آؤں گی، تو حسین سے جا کے وعدہ لے لے. ثعلبیہ حسین کے پاس آئی، ہاتھوں کو جوڑا اور کہا مولا مجھ سے وعدہ کر کے جائیں جب آپ دوبارہ کوفے آئیں گے تو میرے گھر پہ قیام کریں گے. حسین نے کہا جا ثعلبیہ، میں حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن تیرے گھر ضرور آؤں گا، مگر میری ایک شرط ہے، جب میں تیرے گھر آؤں تو مجھے پہچان لینا. سن لیا جملہ؟ اللہ تمہیں آواز، سن لیا جملہ؟ مجھے پہچان لینا. عاشور کا دن گزر گیا، محرم کی 11ویں تاریخ آئی، ثعلبیہ کو خبر ملی کہ حسین کوفے کی طرف نکل پڑے ہیں. جملہ سنو، اس نے دن گننا شروع کیے، اس نے یہ دن کاؤنٹ کیے. سوچا محرم کی 13ویں تاریخ کو حسین اس کے گھر آ جائیں گے. محرم کی 13ویں تاریخ تھی جب خولی حسین کا سر زلفوں سے تھامے ہوئے گھر میں داخل ہوا اور آیا بیوی کے پاس اور کہنے لگا ثعلبیہ میں جنگ جیت کے آ گیا. ثعلبیہ نے کہا خولی خدا تجھ پہ لعنت کرے، جب سے تو گیا ہے میں خواب میں خون کے دریا دیکھ رہی ہوں. جانتا ہے خولی کہ میری بیوی حسین سے محبت کرتی ہے. گھر کے آنگن میں ایک تنور رکھا ہوا، جملہ سنو، ایک تنور تھا. خولی نے حسین کا سر لیا زلفوں سے تھامے ہوئے اور لے کے آیا آنگن میں. اس نے تنور میں حسین کا سر رکھا، اس پہ مٹی ڈالی اور آ کر حجرے میں سو گیا. آدھی رات ناٹا، ثعلبیہ کسی کام سے اٹھی. اب جو اس نے دیکھا تو دیکھا تنور سے نور ساتے ہیں، نور نکل رہا ہے. دوڑتے ہوئی تنور کے پاس آئی، مٹی ہٹائی، ایک کٹا ہوا سر دیکھا. کہا آپ ہیں کون؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، ثعلبیہ میں حسین آ گیا، ثعلبیہ میں حسین آ گیا. ماتم کرو، شرم کر کے رونے کی رات نہیں ہے. اب یہ رات اگلے سال آئے گی، مجھے مسائل پڑھنے دو. خولی اٹھ کے آیا، ثعلبیہ کا شانہ بازو پکڑا، حجرے میں بند کیا اور خود سر کی نگرانی کرنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد آتا، تنور میں جھانک کے دیکھتا کہ سر ہے یا نہیں، پھر چلا جاتا. جب تیسری مرتبہ خولی آیا اور اس نے تنور میں دیکھا تو دیکھا حسین کا سر نہیں ہے. خولی سیدھا حسین ابن نمیر کے گھر پہ آیا جس کے پاس اکبر کا سر تھا. دروازہ کھٹکھٹایا، حسین ابن نمیر آنکھوں کو ملتا ہوا باہر آیا. کہا خولی آدھی رات کو کیوں آئے ہو؟ کہا بس اتنا بتلا دے کہ اکبر کا سر کہاں رکھا ہے. اس نے خولی کا ہاتھ تھاما، اکبر کے سر کے پاس لایا. اب جو اکبر کا سر دیکھا تو اکبر کے سر پہ حسین کا رخسار ہے. اٹھارہ سال کا کڑیل جوان حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا. جملہ سن لو، میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ خیمے کا پردہ، جب کوئی شہید جانے کے لیے میدان میں جاتا تو خیمے کا پردہ ایک مرتبہ اٹھتا گرتا، لیکن جب اکبر باہر نکلے ہیں تو خیمے کا پردہ 18 مرتبہ اٹھا،
18 मरतबा गिरा। जब अकबर निकलना चाहते, पीछे से कोई अकबर का दामन खींच के रोक लेता। अगर कोई बड़ा होता तो वो शाना थाम के रोकता। ये छोटी बहन है, जब अकबर निकलना चाहता दामन थाम के कहती, भैया मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो? किसी शहीद का उसकी जिंदगी में मातम नहीं हुआ सिवाय अकबर के। जब अकबर निकल रहे थे ना, तो बीबियों ने अपने बाल खोले और कहा, इरहम गुरबतना, अकबर हमारी गरीबी पे रहम खाओ। जुमला सुनो। हुसैन ने अमामा रसूल का निकाला, अकबर के सर पे रखा, अबा पहनाई, और घोड़े पे, बूढ़े बाप ने अकबर को घोड़े पे सवार कराया। अभी अकबर सवार हुए थे, एक जुमला सुनो, जुमला अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। अकबर उतर के आए, न जाने हुसैन के कान में क्या कहा। रावी कहता फबका बुकान आलिया, हुसैन चीखे मार मार के रोने लगे। दरे खैमा से बहन देख रही थी, पुकार के कहा, भाई अकबर ने ऐसा क्या कह दिया? कहा, बहन दस्तूरे जमाना यह है कि बूढ़ा बाप जवान बेटे को वसीयत करता है। आज जवान बेटे ने बूढ़े बाप को वसीयत की है, बाबा मेरी मां परदेसी है, मेरा लाशा खैमे में न ले जाना। मातम करो, शबीह ताबूत बरामद होगा। जुमला सुनो, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। बच्चा सवार हुआ, अकबर, जुमला सुन लो। हुसैन ने हाथ उठाए, कहा, मालिक अब उसको भेज रहा हूं जो खल्क में, खुल्क में, नुत्क में तेरे रसूल से मुशाबे है। ये अकबर नहीं जा रहा है, रसूल जा रहे हैं। जब अकबर के घोड़े ने चलना शुरू किया तो रावी कहता है कि बूढ़े बाप ने भी चलना शुरू किया। जब अकबर के घोड़े ने दौड़ना शुरू किया तो बूढ़े बाप ने भी दौड़ना शुरू किया। अकबर मुड़े, का बाबा आप थक जाएंगे, आप पीछे ना आए। कहा, बेटे जब तक करीब है मुड़ मुड़ के अपना चेहरा दिखलाता जा। बच्चा मैदान में आया, बस आखिरी जुमला है, बच्चा मैदान में आया, 200 फौजियों को फिन्नार किया, और अब जो तलवारें पड़ी हैं तो रावी कहता फक़त्ताऊ हो इरबन इरबा, अकबर के जिस्म के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। और एक मरतबा आवाज दी, बाबा पर मेरा आखिरी सलाम हो। रिवायत कहती है हुसैन 80 मरतबा उठे, 80 मरतबा गिरे, 80 मरतबा उठे, 80 मरतबा गिरे, कोहनियों के बल चले। बेटे अकबर कहाँ हो? ठहर जाओ, बेटे अकबर कहाँ हो? अकबर के लाशे पे आए, अकबर को उठाया, खैमे में लाए, लैला को आवाज दी। जुमला सुनो, लैला खड़ी है, कहा, वाली मुझे खैमे का दरवाजा नजर नहीं आ रहा। बेटे के लाशे पे आई, अकबर के सीने से खून निकाला, अपने बालों में वाला, हाय अकबर,